آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نارووال، جہاں پر وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال میں جدید پیتھالوجی یونٹ کا افتتاح اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان کے اندر ایک سنگ میل ہے، چونکہ 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، جسے تمام جمہوریت پسند لوگوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا تھا، اور نہ صرف پی ایم ایل این پی 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 نے اس پر دستخط کیے بلکہ اس کے بعد اس وقت اے آر ڈی میں شامل تمام جماعتیں، جن میں پی ٹی آئی بھی اس وقت اپوزیشن میں شریک تھی، ان سب اپوزیشن جماعتوں نے اس وقت کی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی تھی، تو لہٰذا پی ٹی آئی نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی ہوئی ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جائے گی جس میں تمام صوبوں سے جج لیے جائیں گے، تاکہ پاکستان کا نظام عدل پاکستان کے وفاق کی مضبوطی کی علامت بنے۔ اور 2006 سے لے کر آج تک کوئی ایک آواز ایسی نہیں اٹھی کہ جس نے اس کانسٹیٹیوشن کورٹ کے قیام کو عدلیہ کی آزادی پہ حملہ قرار دیا ہو یا کسی بھی لحاظ سے نظام انصاف کو کمزور کرنے کا باعث قرار دیا ہو، بلکہ سب نے اسے ملک کے اندر قانون، آئین اور وفاق کی مضبوطی کی علامت کے طور پہ تسلیم کیا تھا۔ اب جب وہ میثاق جمہوریت کی شق پر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عمل درآمد ہو گیا ہے اور آئینی عدالت بن گئی ہے، تو اسے یہ کہنا کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، یہ میرٹ پہ مبنی لاجک نہیں ہے، یہ میرٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی خواہشات کی بات ہے کہ ذاتی خواہشات اگر کسی کی ٹوٹی ہیں، اگر کسی کا سیاسی ایجنڈا تھا اور انہیں یہ نظر آیا کہ اب اس ملک کے اندر جوڈیشل کو لانے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو پھر یقیناً وہ اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسے کسی بھی طرح سے آئینی طور پر یا عدالت کے اوپر حملہ نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے پاکستان کے نظام عدل پر، پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے کا ایک عمل آگے بڑھا ہے، جس سے عدلیہ بھی مضبوط ہوگی اور پاکستان کا وفاق بھی مضبوط ہوگا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اب اپنے کام کی طرف توجہ دے سکے گی، جو کہ اس سے پہلے جب آئینی پٹیشنز آتی تھیں تو 15 20 دن جج صاحبان، بڑے بڑے بینچز اپنا کام چھوڑ کر وہ آئینی پٹیشنز کی سماعت کیا کرتے تھے، وہ عمل اب آئینی کورٹ میں چلا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے اندر لوگوں کے وہ مقدمات جو کئی سالوں سے پھنسے ہوئے تھے ان کی جلدی ڈسپوزل ہو سکے گی۔ تو ہر لحاظ سے یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں بہتری لانے کا باعث ہے۔ دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کے دفاعی شعبے کو یکجا کرنے کا اور ایک مشترکہ کمانڈ بنانے کا جو آفس کریٹ کیا گیا ہے، یہ دور جدید کے جنگی تقاضوں سے اور وار ڈاکٹرن کے مطابق ہے۔ حالیہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے، اس میں کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک انٹیگریٹڈ وارفیئر کے ڈاکٹرن پر عمل درآمد کیا ہے، تو اسے حقیقت میں اور عملی شکل دینے کے لیے جو ایک عہدہ کریٹ کیا گیا ہے کہ جس میں آرمی چیف اور دیگر تمام فورسز اس عہدے کے تحت انٹیگریٹ ہوں گی، تو یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کا قدم ہے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم نے نظام عدل کو مضبوط کیا ہے، وفاق کو مضبوط کیا ہے اور ہمارے دفاع کے نظام کو مضبوط کیا ہے، تو لہٰذا اس پر جو کوئی تنقید کر رہا ہے اس کی تنقید سیاسی ایجنڈا تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے، اس کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو تو ضرور تنقید کریں، اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے نظام عدل پہ، پاکستان کے وفاق کا اعتماد مضبوط ہو تو بلا شبہ تنقید کریں۔ تو جو کوئی اس وقت استعفیٰ دے رہا ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے استعفیٰ نہیں دے رہا، شاید وہ اپنے سیاسی ایجنڈاز کے لیے تمام دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔